نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء صدق الله ورسوله النبي الكريم میرے دوستو، آج کی اس مبارک محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے کہ علم و عمل اور علماء کی ذمہ داریاں۔ یہ تو انسان پر اللہ کی نعمت اس قدر ہے کہ ان کو شمار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ قرآن پاک کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے، مگر اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان ہے اور ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت علم ہے۔ علم و دولت ہے جو نبیوں کی میراث ہے، علم و دولت ہے جس کو چھپایا نہیں جا سکتا، علم و دولت ہے جس کو چھینا نہیں جا سکتا، علم و دولت ہے جس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا، علم و دولت ہے جس کو آگ کے شعلے جلا نہیں سکتے، علم و دولت ہے جس کو دریا سمندر ڈبو نہیں سکتے، علم و دولت ہے جو والدار کو پیچھے چلنے پر مجبور کر دیتی ہے، علم و دولت ہے جو فنا اور ختم نہیں ہو سکتی، علم و دولت ہے جو مرنے کے بعد بھی کام آتی ہے، علم و دولت ہے جس نے مٹی سے پیدا ہونے والے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر بلندی عطا کی۔ میرے بھائیو، علم کے مقام اور مرتبہ کا کیا ٹھکانہ ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ علم سیکھنے اور سکھانے والا سب سے بڑا سخی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ علماء کی نیند بھی عبادت ہے، حدیث میں آتا ہے کہ علم کا ایک باب سیکھنا 1000 رکعت نماز پڑھنے سے بہتر ہے، حدیث میں آتا ہے کہ علماء انبیاء کی وارث ہے، حدیث میں آتا ہے کہ میری امت میں علماء بنی اسرائیل انبیاء کی طرح ہے، حدیث میں آتا ہے کہ کسی عالم کی مجلس میں بیٹھنا 60 سال کی عبادت سے زیادہ افضل ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص علم کی تلاش میں رہتا ہے جنت اس کی تلاش میں رہتے ہیں، جنت اس کی تلاش میں رہتی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ علم دین حاصل کرو، ماں کی گود سے لے کر قبر تک الگ ساری حدیثوں میں علم کی فضیلت آئی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ علم سیکھنے کے لیے کلمہ دھن کی بازی لگا دیں۔ دوستو، حقیقت یہ ہے کہ سچا پکا طالب وہ ہے جو مدرسے کو اپنا وطن اور کتاب کے کاغذ کو اپنا وطن سمجھ سکے۔ کسی نے کیا یہ خوب کہا ہے، ہمیں دنیا سے کیا مطلب مدرسہ ہے وطن اپنا، ہمیں دنیا سے کیا مطلب مدرسہ ہے وطن اپنا، مرے گے ہم کتابوں پر وہ ہوگا وطن اپنا۔ علم کی پیاس اور طلب دیکھیے کہ علماء امت مہدیہ کو بادشاہوں کو کسی فتوے کے نہ دینے پر جیل میں ڈال دیا، 3 دن گزر جاتے ہیں، ایک نوجوان بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اور اس قدر روتا ہے کہ ان کے ہر دیکھنے والے کو پسیج جاتا ہے۔ ابھی امید لگائی جاتی ہے کہ بادشاہ سلامت اس کی مراد کو ضرور پورا کریں گے۔ جب بادشاہ کی نظر اس پر پڑتی ہے تو کہا جاتا ہے تم اتنا کیوں رو رہے ہو، بتاؤ تو صحیح، تمہاری مراد کو ضرور پورا کریں گے۔ ایک نوجوان طالب علم فریاد کرتا ہے کہ مجھے جیل خانے بھیج دیا جائے، اس لیے کہ 30 دن سے میرا سر چھوٹ رہا ہے، جیل خانے کی مشقتیں برداشت کر لوں گا اور اپنا استاد محترم علماء امت مہدیہ سے وہی سبق پڑھ لیا کروں گا۔